اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر یوم نحشر من کل امت فوجا جماعتا ممن یکذب بآیاتنا وهم رؤساؤهم المتبوعون فهم یوزعون أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون حتى إذا جاءوا مكان الحساب قال تعالى لهم كذبتم أنبيائي بآياتي ولم تحيطوا من جهة تكذيبهم بها علما أما فيه إدغام أم فيما الاستفهامية ذا موصول أي ما الذي كنتم تعملون مما أمرتم۔ اور یاد کیجئے اس دن کو جس دن ہم جمع کریں گے ہر جماعت میں سے، جھٹلانے والوں کے ہر جماعت میں سے ہر قوم میں سے ایک جماعت کو، ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، اور وہ ان کے سربراہ ہوں گے، مقتدا ہوں گے، اور ان کو روکا جائے گا، یعنی اکٹھا کیا جائے گا ان کے آخر کو ان کے پہلے کے لیے روک کر پھر ان کو ہکایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ حساب کی جگہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا تم نے میرے انبیاؤں کو جھٹلایا، میری آیات کو جھٹلایا، اور تم نے اپنے جھٹلانے کا پورا احاطہ نہیں کیا علمی اعتبار سے۔ اما فیہ ادغام ام فیما الاستفہامیت، اما میں ام کا ادغام ہے ما استفہامیہ میں، اور ذا موصول ہے ملذی کنتم تعملون، کہ ملذی کنتم تعملون مما امرتم، کہ تمہارا تم اس میں کیا عمل کرتے تھے جس کا تم کو حکم دیا گیا تھا۔ تو دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اکٹھا کیے جانے کا، میدان محشر میں لوگوں کے اکٹھا کیے جانے کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو جس طرح بڑی فوج چلتی ہے تو آگے سے بھی روکا جاتا ہے، پیچھے سے بھی روکا جاتا ہے جگہ جگہ، تاکہ بھیڑ بھاڑ کنٹرول میں رہے اور کیا ہے مجمع منتشر نہ ہو۔ تو آگے بھی کچھ افراد رہتے ہیں اور پیچھے بھی کچھ افراد رہتے ہیں، بڑی بھیڑ ہو تو آگے بھی کچھ افراد رہتے ہیں، پیچھے بھی افراد رہتے ہیں جو ٹرافک کو اور مجمع کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جھٹلانے والے جو رؤسا قسم کے لوگ ہوں گے، سربراہ قسم کے لوگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے افراد اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا۔ تو جب ان کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے تو ان کے آگے بھی روکا جائے گا، پیچھے بھی روکا جائے گا، سمجھا؟ پھر آگے بڑھایا جائے گا پیچھے سے ہکا کر کے، پھر روکا جائے گا، پھر آگے بڑھایا جائے گا، اس طرح۔ تو آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن ہم جمع کریں گے من کل امت فوجا، ہر قوم میں سے ایک جماعت کو، کن کی؟ ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو ایسے افراد کو بھیڑ بھاڑ کی شکل میں لے جایا جائے گا، جس طرح بھیڑ بکری کی بھیڑ ہوتی ہے اور ہکا کر کے لے جاتا ہے، آگے بھی افراد رہتے ہیں اور پیچھے بھی افراد رہتے ہیں، تو ایسے ہی ان کو ہکا کر کے لے جایا جائے گا، ہے نا؟ اور پھر ادھر ادھر نہ ہو تو آگے سے بھی روکا جائے گا، پیچھے سے بھی روکا جائے گا، تاکہ سب ساتھ ہی ساتھ چلیں، ہے نا؟ تو فرمایا کہ اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم جمع کریں گے ہر قوم میں سے ایک جماعت کو، ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور وہ ان کے سربراہ ہوں گے، مقتدا ہوں گے، اور ان کو روکا جائے گا، یجمعون یعنی ان کو اکٹھا کیا جائے گا، برد آخرہم الی اولہم، ان کے آخر کو روک کر پہلے کے لیے، پھر ان کے آخر کو اور پہلے کو روک کر کے، ثم یساقون پھر ان کو ہکایا جائے گا، حتی اذا جاؤوا مکان الحساب یہاں تک کہ جب وہ حساب کی جگہ آ جائیں گے، موقف میں میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اکذبتم انبیائی بآیاتی، کیا تم نے میرے نبیوں کو جھٹلایا میری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ اس زمانے میں تو نبی موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تو موجود ہیں، اس قرآن کریم کا انکار نبی کا انکار ہے نا؟ تو فرمایا کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، میرے انبیاؤں کو اپنی میری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، وَلَمْ تُحِيطُوا مِنْ جِهَةِ تَكْذِيبِهِمْ، اور تم نے اپنے جھٹلانے کی جہاد کا احاطہ نہ کیا علمی اعتبار سے، یعنی تم نے سرسری طور پر جھٹلانا شروع کر دیا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ تمہارے اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا۔ تم قرآن کو جھٹلایا، آسمانی کتابوں کو جھٹلائے،
سمجھا؟ تمہارے نبیوں پر جو صحیفے اتارے گئے تھے ان کو جھٹلایا، اور تم نے اپنے جھٹلانے کے عواقب چاروں طرف احاطہ نہ کیا، علمی اعتبار سے غور و فکر نہیں کیا کہ تمہارا جھٹلانا تمہارے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا کا مطلب یہی ہے کہ تم نے اپنے جھٹلانے کے عواقب اور انجام پر نظر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا کہ اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا، اور تم نے اپنے جھٹلانے کا علمی احاطہ نہیں کیا، اپنے جھٹلانے کی جہات کا علمی احاطہ نہ کیا۔ اما فیہ ادغام ام فی مل استفہامیت ذا موصول ای ما الذی کنتم تعملون مما امرتم۔ اما کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ام ہے اور ما ہے نا، ام الگ ہے، ما الگ ہے، اور ما استفہامیہ ہے اور ذا موصولہ ہے، تو ام کا ما میں ادغام کر دیا گیا، تو اما اس میں ام کا ادغام ہے ما استفہامیہ میں، اور ذا موصول ہے، اور کیا ہے مل الذی کنتم تعملون، جب ذا موصول ہے تو کیا عبارت ہو جائے گی، مل الذی کنتم تعملون، کہ وہ چیز کیا ہے جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال کیسے ہیں ان چیزوں میں جو میں تم کو حکم دیا گیا تھا، یعنی تم نے ان چیزوں میں جس کا تم کو حکم دیا گیا تھا تم نے کیا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا۔ الم یروا انا جعلنا، تو وہ چیز کیا ہے جو تم کیا کرتے تھے ان احکام میں سے جو تم کو دیا گیا تھا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی، حق العذاب، عذاب ان پر ثابت ہو جائے گا، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، فہم لا ینطقون، اور یہ بول نہیں پائیں گے، اذ لا حجت لہم، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ لے گا کہ جن چیزوں کا تم کو حکم دیا گیا تھا ان چیزوں میں تم نے کیا عمل کیا، تو ان کی زبانیں کھل نہیں پائیں گی، سمجھا؟ ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہیں رہے گا، کوئی دلیل اور حجت نہ ہوگی ان کے پاس۔ تو فرمایا کہ عذاب ثابت ہو جائے گا ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے یعنی شرک کی وجہ سے، اور یہ لوگ بول نہیں پائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔ الم یروا انا جعلنا ای خلقنا اللیل لیسکنوا فیہ کغیرہم والنہار مبصرا بما لا یبصر بہ لیتصرفوا فیہ ان فی ذلک لآیات دلالات علی قدرتہ تعالی لقوم یؤمنون، خصوا بالذکر لانتفاعہم بها فی الایمان بخلاف الکافرین۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو بنایا کا مطلب خلقنا، جعلنا کی تفسیر خلقنا سے کہ ہم نے رات کو پیدا کیا، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، کغیرہم، جیسے کہ دوسرے لوگ سکون حاصل کرتے ہیں رات میں، ایسے ہی کیا ہے عرب کے لوگ، مکہ والے بھی کیا کرتے ہیں، رات میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ یہ اس میں سکون حاصل کریں جیسے کہ دوسرے لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے کے واسطے پیدا کیا، بمعنی یبصر بہ، اس معنی کر کہ اس میں یبصر بہ کو اس میں دیکھا جاتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، نظر آتا ہے، لیتصرفوا فیہ، تاکہ وہ اس میں تصرف کریں، ہے نا، اور دن کو ہم نے کیا بنایا، دیکھنے کا ذریعہ بنایا، اس معنی کر یبصر فیہ، مبصرن جو ہے نا، یبصر فیہ کے معنی میں ہے یعنی جس میں دیکھا جائے، تو دیکھنے کا ذریعہ، جس میں دیکھا جائے دیکھنے کا ذریعہ، اور اصل ہے ابصر یبصر سے اگر مانیں گے تو مبصر اس میں فاعل ہوگا نا، دیکھنے والا، تو دن کو دیکھنے والا، تو دن کی آنکھ، تو دن کو تو آنکھ ہے نہیں کہ دن دیکھے، ہے نا، تو مبصر کا معنی یہاں پر کیا کیا، سمجھا؟ مبصر کا معنی کیا کیا کہ جس میں دیکھا جائے، یعنی ظرف مان لیا، کیا مان لیا، ظرف والا معنی کیا، جس کیا والا، ظرف زمان والا معنی کیا، اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا، یعنی یبصر بہ فی کے معنی میں ہے یعنی جس میں دیکھا جائے، دن کو ایسا بنایا جس میں دیکھا جائے، لیتصرفوا فیہ، تاکہ اس میں تصرف کریں، اپنے کام کاج کو انجام دیں، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، سمجھا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور رسالت وغیرہ کو سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں رات اور دن کی تخلیق میں، کہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور معرفت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نشانی تو سب کے لیے ہے، لقوم یؤمنون خاص کیوں کیا؟ لقوم یؤمنون خاص کیوں کیا؟ تو اسی کے بارے میں فرمایا خصو بالذکر، ایمان والوں کے ساتھ، لقوم یؤمنون، یؤمنون کے ساتھ، یؤمنون کو بطور خاص ذکر کیا ہے، یعنی ایمان والے کو بطور خاص ذکر کیا ہے، لانتفاعہم بہا فی الایمان، اس لیے کہ وہی اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایمان کے سلسلے میں، برخلاف کافرین کے، یعنی ایمان والے بندے ہی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور معرفت اور بڑھ جاتی ہے ان کی، لیکن کافرین کے لیے کیا ہے، ان چیزوں سے وہ معرفت حاصل نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ہم ترجمہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ اس میں سکون حاصل کریں، جیسے کہ دوسرے لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا، بمعنی یبصر فیہ ہے، مبصرہ یبصر فیہ کے معنی میں ہے، یعنی جس میں دیکھا جائے، لیتصرفوا فیہ ہے، تاکہ لوگ اس میں تصرف کریں، یعنی دن کے اندر اپنے کام کاج کو انجام دیں۔ بلا شبہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تو لقوم یؤمنون جو کہا ہے تو ایمان کی قید کیوں لگائی ہے، ایمان والوں کا ذکر بطور خاص کیوں کیا ہے، کہ ایمان والے ہی کیا کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، تو اسی کو کہا کہ خصو بالذکر، ایمان والوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا، اس لیے کہ ان نشانیوں سے ایمان والے بندے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں ایمان کے سلسلے میں، برخلاف کافرین کے، کہ اندھے کے کیا ہے، اندھا سویا رہے یا جاگا رہے کیا فرق پڑتا، تو کافرین تو دل کے اندھے ہیں نا، تو یہ لوگ کیا ہے، ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، عبرت اور معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ أَيِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الْأُولَى من إسرافيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض أي خاف الموقف المفزي إلى الموت كما في آية أخرى فصيق، والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه إلا من شاء الله أي جبريل وميكال وإسرافيل وإسرائيل۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، سور سے مراد القرن کیا ہے، سور سنگ کی طرح ہے نا، تو سنگ نما ہے، تو اس لیے وہ کیا ہے، قرن بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو جس دن سنگ میں پھونک مارا جائے گا، یعنی سور میں پھونک مارا جائے گا، النفخۃ الاولی، اور یہ پہلی پھونک ہوگی، من اسرافیل، اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یوم ینفخ فی الصور ای القرن نفخۃ الاولی فی من اسرافیل، النفخہ کو زبر پڑھے گا، ہے نا، جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، یعنی سنگ میں، سور جو سنگ کی شکل کا ہے، اس میں اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ تو جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے نفخہ اولیٰ کے وقت، تو گھبراہٹ میں پڑ جائیں گے، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی ان پر جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اے خاف الخوفہ، یعنی وہ لوگ ڈر جائیں گے، اور یہ ڈر موت کا سبب بن جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر ہے فصائقہ، کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی موت کی مدہوشی طاری ہو جائے گی سور پھونکنے کی وجہ سے۔ والتعبیر فیہ بالماضی لتحقق وقوعہ، اور ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ماضی کی تعبیر استعمال کی اس کے وقوع کے یقینی ہونے کے لیے، سمجھا، ماضی کی ففوزیا ہے نا، ففوزیا، جس دن سور پھونکا جائے گا، تو یہ مضارع کا صیغہ اففوزیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، حالانکہ یہاں بھی کیا ہونا چاہیے، مستقبل کا صیغہ ہونا چاہیے۔ جب سور پھونکنے کا ذکر مستقبل کے ساتھ ہے، سمجھا، مضارع کے ساتھ ہے، تو گھبراہٹ تو سور پھونکنے کے بعد نہ ہوگی، تو اس کا ذکر بھی مستقبل کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ماضی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقوع کیا ہے، یقینی ہے، کہ سور پھونکنا بھی یقینی ہے، اور کیا ہے، سور پھونکے جانے کے بعد انسانوں پر موت کی مدہوشی طاری ہونا بھی کیا ہے، یقینی ہے، سارے انسانوں کا مر جانا بھی یقینی ہے۔ تو فرمایا کہ جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے پہلی مرتبہ، تو بے ہوشی طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی ان پر جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، یعنی خوف چھا جائے گا،
جو موت کا سبب بنے گا، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر ہے فصائقہ کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ والتعبیر فیہ بالماضی، ففزع میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا لتحقق وقوعہ، اس کے وقوع کے یقینی ہونے کے لیے۔ ہاں بے ہوشی طاری کس پر نہیں ہوگی؟ الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ چاہے اس پر گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری نہ ہوگی۔ اور وہ کون ہے؟ ای جبریلو، یعنی جبریل، و میکائیلو اور میکائیل، و اسرافیلو اور اسرافیل، و اسرائیلو اور اسرائیل، یہ چاروں مقرب فرشتے ایسے ہوں گے جن پر نفخہ اولا کے وقت گھبراہٹ بے ہوشی طاری نہ ہوگی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم الشہداء، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من شاء اللہ سے مراد شہداء ہیں، یعنی جن کو اللہ چاہے گا وہ مدہوش نہ ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کے بجائے یہ شہید لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہداء بھی اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ یہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے پروردگار کی طرف سے۔ تو یہ شہید لوگ پر بھی کیا ہے؟ نفخہ اولا کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی طاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کے پاس یہ زندہ ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ شہداء ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس۔ یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اذ ہم احیاء، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وَكُلٌّ تنوینہ عوض عن المضاف الیہ، ای کلہم بعد احیائہم یوم القیامت اتوہ بفعل صیغۃ الفعل واسم الفاعل داخلین، اور ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا آئے گا ذلیل ہو کر کے، ہر ایک اللہ کے پاس چلا آئے گا ذلیل ہو کر۔ کلن پر تنوین ہے نا، تو اس تنوین کے بارے میں فرمایا تنوین عوض عن المضاف الیہ، کلن کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ عبارت ہے کلہم، کیا عبارت ہے؟ کلہم، ہم کو حذف کیا اور کل کو پر تنوین دے دیا، تو تنوین مضاف الیہ کے عوض میں آ گئی ہے نا۔ بعد احیائہم، سب کے سب اپنے زندہ ہونے کے بعد قیامت کے دن اتوہ، اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے گا، داخلین، اللہ کے پاس آ جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اتوہ کے بارے میں فرمایا بصیغۃ الفعل، فعل ماضی کا صیغہ بھی ہے اتوہ، اور واسم الفاعل، اور اسم فاعل کا بھی صیغہ ہے۔ سمجھا کیا ہے؟ اسم فاعل کے ساتھ بھی ہے، یعنی فعل کے صیغے کے ساتھ بھی اتوہ آیا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ اتوہ، اور اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے آتی ہو۔ کیا ہے؟ آتو ہو، کیا ہو؟ آتو ہو، ہے نا۔ عطا یاتی سے آتن اسم فاعل، سمجھا، اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ آتونا، ہے نا، نون ہٹا دیا اور ہو ہوگا تو آتو ہو، کیا ہو جائے گا؟ آتو ہو، جب اسم فاعل پڑھیں گے تو فرمایا دیکھیے، اور جس دن سنگ میں، سور میں، یعنی سنگ میں پھونک مارا جائے گا اسرافیل علیہ السلام کے طرف سے پہلی مرتبہ، تو بے ہوشی طاری ہو جائے گی ان پر جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یعنی خوف پھیل جائے گا جو موت کا سبب بنے گا، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر فصائقہ کا لفظ ہے، یعنی وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور ماضی کا صیغہ، ماضی کی تعبیر اختیار کی گئی ہے اس کے وقوع کے یقینی ہونے کے لیے۔ الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ مدہوش نہ ہوگا، یعنی جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، یہ سب مدہوش نہ ہوں گے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد الا من شاء اللہ سے مراد شہداء ہے، یعنی یہ سب بے ہوش نہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور کلن کے بارے میں فرمایا کہ تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، عبارت ہے کلہم، ہم کو حذف کیا اور تنوین کو ذکر کر دیا، یعنی سب کے سب اپنے زندہ ہونے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے پاس چلے آئیں گے۔ اور اتوہ فعل ماضی کا صیغہ کے ساتھ بھی ہے اور اس میں فاعل کے ساتھ بھی ہے، آتوہ اور اتوہ دونوں، سب کے سب پروردگار کے پاس آ جائیں گے، داخلین صاغرین، ذلیل ہو کر کے۔ والتعبیر فی الاتیان بالماضی لتحقق وقوعہ، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اتوہ کا صیغہ استعمال کیا فعل ماضی کا، کیا استعمال کیا؟ فعل ماضی کا، حالانکہ سب پروردگار کے پاس کب پہنچے گا؟ میدان محشر میں، اور یہ آئندہ مستقبل میں ہے نا، یہ ابھی تو وقوع نہیں ہوا ہے اس کا، تو مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ وہی بات، لتحقق وقوعہم، ان کے وقوع کے متحقق ہونے کے لیے، یعنی اس کا واقعہ ہونا یقینی ہے، اسی طرح جس طرح ماضی کا گزر جانا یقینی ہے۔
تو ماضی جو گزر چکا وہ یقینی جس طرح ہے اس طرح ان کا وقوع بھی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھو گے پہاڑوں کو، آپ دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تَبْصُرُهَا وَقْتَ النَّفْخَةِ، کہ تو آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہو نفخے کے وقت، تَحْسَبُهَا تَظُنُّهَا جَامِدَةً، کہ تم اس کو جامد سمجھتے ہو، یعنی اپنی جگہ کھڑا ہوا اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ آپ پہاڑوں کو پاؤ گے نفخہ اولا کے وقت، سمجھا، تو اس کو سمجھو گے کہ جمع ہوا ہے اپنی جگہ پر اس کی عظمت کی وجہ سے۔ یعنی جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی کہ لگے گا کہ اپنی جگہ پہاڑ جمع ہوا ہے، ثابت و راسخ ہے نا۔ حالانکہ وہ ثابت و راسخ نہ ہوگا بلکہ پہاڑ کیا ہوگا؟ بادل بن چکا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہاڑ دھواں کی طرح ہو چکا ہوگا، لیکن وہ ایک جگہ ہے، ابھی اڑا نہیں ہے۔ ایسے تو لگے گا کیا کہ واقعی وہ پہاڑ ہے، اپنی جگہ پر راسخ ہے، حالانکہ وہ راسخ نہ ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا؟ پہاڑ ابھی ٹھوس مادہ ہے نا، لیکن نفخہ اولا کے وقت وہ مادہ ختم ہو جائے گا، ٹھوس مادہ، بلکہ وہ بالکل بادل کی طرح دھواں کی طرح ہو جائے گا، سمجھا؟ تو آپ دیکھتے ہو، آپ دیکھو گے پہاڑوں کو، تَبْصُرُهَا وَقْتَ النَّفْخَةِ، نفخہ اولا کے وقت پہاڑوں کو دیکھو گے، تَحْسَبُهَا تَظُنُّهَا جَامِدَةً، تو تم اس کو اپنی جگہ کھڑا ہوا پاؤ گے، لِعَظْمِهَا، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور حالت یہ ہوگی پہاڑ کی کہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہا ہوگا، گزر رہا ہوگا، سمجھا؟ السحاب سے مراد انہوں نے مطر لیا ہے، بارش لیا ہے، تو بارش کی طرح پہاڑ برسے گا نہیں بلکہ بادلوں کی طرح اڑ جائے گا، مطر نکالنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، سمجھا؟ تو اور وہ پہاڑ گزر رہا ہوگا بادلوں کی طرح، اذا ضربته الريح، جب ہوا اس پر چلے گی تو پہاڑ کیا ہے؟ اپنی جگہ پر ہمالیہ پہاڑ 28-30 ہزار فٹ اونچا پہاڑ، تبھی ٹھوس مادہ ہے، لیکن وہ ٹھوس مادہ کیا ہوگا؟ بادلوں کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سے مادہ پن اور ٹھوس ختم ہو جائے گا، بادل کی طرح ہو جائے گا، اور اپنی جگہ کھڑا رہے گا، پھر ہوا چلے گی تو پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائے گا، سمجھا؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مادہ اس کا ٹھوس پن ختم ہو چکا ہے، وہ صرف بادل بن چکا ہے، بھاپ بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ بھاپ بن چکا ہے وہ، سمجھا؟ جس طرح بھاپ کو ہوا لے کر کے چلتی ہے، تالاب کے اوپر دیکھتے ہو تو ایسے ہی ہوا کیا ہے؟ پہاڑ کو لے کر کے چلے گی، سمجھا؟ پہاڑ اوپر سے اڑتا ہوا آئے گا، پھر زمین پر گرے گا وہ بادل، پورا بادل کی شکل میں، اور بالکل کیا ہوگا؟ جس طرح زمین پر گرد و غبار ہوتا ہے اس طرح پہاڑ گرد و غبار میں بدل جائے گا، سمجھا؟ تو فرمایا کہ آپ پہاڑوں کو دیکھو گے نفخہ اولا کے وقت تو اس کو سمجھو گے کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے اپنی جگہ اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے، حالانکہ وہ بادل کی طرح گزر رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، جب ہوا اس پر چلے گی تو اس کو لے چلے گی یہاں تک کہ وہ زمین پر گرے گا، فَتَسْتَوِي بِهَا مَسْرُوبَةً، تو زمین کے گرد و غبار کے برابر ہو جائے گا، ثُمَّ تَصِيرُ كَالْعِهْنِ، پھر وہ دھنے ہوئے اون کی طرح ہو جائے گا، ثُمَّ تَصِيرُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور پھر وہ اڑتا ہوا دھول ہو جائے گا، بکھرا ہوا دھول ہو جائے گا۔ سُنَ اللّہ، اللہ کی کاریگری ہے، سُنَ اللّہ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا، بلا شبہ ہر چیز کو پختہ کیا، بلا شبہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں یا تم کرتے ہو۔ تو سن اللہ کے بارے میں فرمایا کہ مصدر مؤکد لمضمون الجملۃ قبلہ، کہ یہ سنا مصدر ہے اور ما قبل والے جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے نا؟ کیا؟ سور کا پھونکا جانا، لوگوں کا میدان محشر میں آنا، سمجھا؟ پہاڑوں کا ریت کی طرح ہو جانا، بادلوں کی طرح اڑنا، یہ سارا جو ما قبل میں مضمون آیا ہے نا، ان تمام کا خلاصہ سن اللہ ہے، ان تمام کی تاکید کے لیے سن اللہ ہے کہ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، یعنی نفخہ اولا کا قائم ہونا ہے نا، اور کیا ہے؟ انسانوں کا اکٹھا ہو جانا، مر جانا ہے نا، بے ہوشی طاری ہونا، مر جانا انسانوں کا، پہاڑ کا ریت کی طرف اڑ جانا ہے نا، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے۔ ان تمام مضمون جو پیچھے گزرا ہے ان تمام کی تاکید کون کر رہا ہے؟ سن اللہ الذی، کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ مصدر ہے، سنا، سن ان مصدر ہے، اور ما قبل والے جملے کی تاکید کے لیے ہے، مضمون کی تاکید کے لیے ہے، وظیفہ الی فاعلہ، اور سن مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، بعد حذف عاملہ، اس کے عامل کے حذف کرنے کے بعد، یعنی سنا جو مصدر ہے اس کا عامل حذف ہے اور سنا کی اضافت اللہ کی طرف، فاعل کی طرف کی گئی ہے۔
عبارت ہو جائے گی صنع اللہ ذالک صنعا، اللہ نے یہ کاریگری کی ہے، اللہ نے یہ کاریگری کی ہے، یا اللہ یہ کاریگری کرے گا، ہے نا؟ تو عبارت یوں ہو جائے گی. تو صنع فعل کو حذف کیا اور مصدر کی اضافت، اللہ جو فاعل تھا صنع کا، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کر دیا گیا، ہے نا؟ تو کیا ہو گیا؟ صنع اللہ. کیا ہو گیا؟ صنع اللہ. صنع اللہ تھا، کیا تھا؟ صنع اللہ ذالک صنعا، یہ عبارت تھی، لیکن صنع فعل کو حذف کیا، سمجھا، اور اللہ جو فاعل تھا اس کو اس کی مضاف الیہ بنا دیا، اور سن جو فعل کو حذف کیا اس کا مصدر لے آئے اور مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کر دی گئی، صنع اللہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صنع اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے، الذی اتقن احکم کل شیء، جس نے ہر چیز کو ٹھوس بنایا، یعنی اللہ ہر چیز کو پختہ کیا تھا. انہ خبیر بما یفعلون، بلا شبہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں یا تم کرتے ہو، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، مذکر غائب کا صیغہ اور مذکر حاضر کا صیغہ. ای اعداؤہ من المعصیۃ و اولیاؤہ من الاطاعۃ، یعنی اللہ کے دشمن جو معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے یہ باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست جو اطاعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے. من جاء بالحسنۃ ای لا الہ الا اللہ یوم القیامۃ فلہ خیر ثواب منہا ای بثوابها وليس للتفضیل اذ لا فعل خیر منها وفی آیت اخرى اشر امثالها وهم ای الجاؤون بها من فزع یومئذ بالاضافۃ وکسر المیم من فتحها وفزع منونا وفتح المیم آمنون. اور جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا قیامت کے دن، تو اس کے لیے بہتر ہے، فلہ خیر ثواب منہا، تو اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے خیر ہے، اور اس کی طرف اس کا، یعنی اس کے لیے ثواب ملے گا اس کا، ای بسببہا، اس کی وجہ سے. یعنی جو شخص، حسنہ سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ ہے نا، یعنی قیامت کے دن جو کوئی لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ کو جانا ہوگا، لا الہ الا اللہ کو مانا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اپنا ایمان رکھا ہوگا، ہے نا؟ صرف منہ سے کہہ لینے سے نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے؟ قیامت کے دن آئے گا. تو فرمایا جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، تو اس کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا ثواب ہوگا، اس کے لیے اس کا ثواب ہوگا. خیرن ثواب کے معنی میں ہے، اور منہا بثوابہا کے معنی میں ہے کہ اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ثواب ملے گا. ولیس للتفضیل، اور یہاں پر خیر کیا ہے؟ خیر عام طور پر جہاں بھی آیا ہے وہ اس میں تفضیل کا معنی دیتا ہے نا. خیر کیا ہے؟ خیر اخیر نہیں ہوتا، بلکہ جہاں بھی اس مادے سے اس میں تفضیل آئے گا وہ خیر ہی آئے گا، اخیر نہیں بولا جائے گا، ہے نا؟ تو اس میں تفضیل ہونا چاہیے، اس میں تفضیل کا معنی ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ نہیں، لیس للتفضیل، یہاں پر خیر اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہے. اذ لا فعل خیر منہا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، سمجھا؟ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس لیے کہ تمام اعمال کا مدار کس پر موقوف ہے؟ لا الہ الا اللہ پر موقوف ہے، کہ لا الہ الا اللہ ہے تو اعمال مقبول ہوں گے، اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو اعمال مقبول نہیں ہوں گے. تو لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو اس میں تفضیل نہیں مانا جا سکتا. تو کیا مانا کر دیا؟ خیر کا مانا ثواب، کہ جو کوئی خیر لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. اور لیست، اور یہ لا الہ الا خیرون یہ تفضیل کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی فعل نہیں ہے. اور دوسری آیت کے اندر عشر امثالہا کا بھی لفظ ہے کہ فلہ عشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائے گا، ہے نا؟ تو بہرحال الحسنہ سے مراد عام نیکی ہو یا الحسنہ سے مراد کیا ہو، وہاں پر عام نیکی، اور یہاں پر الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور یہاں پر خیر کیا ہوا؟ اس میں تفضیل نہیں ہے، بلکہ خیر کس معنی میں ہے؟ ثواب کے معنی میں ہے، بدلے کے معنی میں ہے. تو جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، یعنی اس نیکی کی وجہ سے ثواب ہوگا، بدلہ ملے گا. اور یہاں پر خیر اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ
لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور دوسری روایت آیت کے اندر عشر امثالہا کا ذکر ہے، فلہ عشر امثالہا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، وہم یلجؤون بہا، اور وہ یعنی اس کو لے کر کے آنے والے، یعنی لا الہ الا اللہ لے کر کے آنے والے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ من فزع یومئذ، کہ بڑی گھبراہٹ سے، اس دن کی گھبراہٹ سے آمنون محفوظ ہوں گے، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، سمجھا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق زندگی گزار کر کے آئے گا قیامت کے دن، تو وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور بے چینی سے اور پریشانی سے کیا رہے گا؟ وہ محفوظ رہے گا۔ اب دیکھیے فزع یومئذ ہے نا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے بالاضافت، اضافت کے ساتھ، تو فزع عین پر کسرہ اور یومئذ ہو جائے گا، ہے نا، اور کسر المیم و فتحہا، اور یوم میں میم پر کسرہ اور میم پر فتحہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو عبارت ہو جائے گی من فزع یومئذ اور من فزع یومئذ، ہے نا، تو فزع پر عین پر زیر مضاف بن جائے گا، اور یومئذ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یومئذ میم کو زیر بھی اور میم کو زبر بھی، دونوں لغت ہے، ٹھیک ہے، تو ترکیب کیا ہو جائے گی؟ اضافت کی ہو جائے گی، تو فرمایا بالاضافت من فزع یومئذ، تو فزع یومئذ کو اضافت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اضافت کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور میم کے کسرے کے ساتھ اور میم کے فتحے کے ساتھ یومئذ اور یومئذ، اور کیا فرمایا؟ وفزع منونا، اور فزع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ فزع بھی پڑھ سکتے ہیں تنوین کے ساتھ، من فزع، من فزع، اور فزع بھی پڑھ سکتے ہیں تنوین کی حالت میں، اور فتح المیم، اور میم کے فتحے کے ساتھ، من فزع یومئذ، من فزع یومئذ، عبارت کیا ہو جائے گی؟ من فزع، عین کو تنوین، اور یومئذ میم کو زبر، ہے نا، تو کتنی بات ہوئی؟ من فزع یومئذ ایک، من فزع یومئذ دو، اور من فزع یومئذ، من فزع یومئذ تین قرات بتلایا، کیا بتلایا؟ اور وہ تو جو کوئی نیکی لے کر کے آئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا قیامت کے دن، تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بدلہ ملے گا، اور خیر یہاں پر تفضیل کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور دوسری آیت کے اندر عشر امثالہا کا ذکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا کرے گا، اور اس کو لے کر کے آنے والے، یعنی اس پر عمل کرنے والے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ من فزع یومئذ کے بارے میں فرمایا اضافت کے ساتھ، اور میم کے کسرے کے ساتھ، اور میم کے فتحے کے ساتھ، من فزع یومئذ، من فزع یومئذ، اور فزع منونا، اور فزع بھی پڑھا جائے گا تنوین کی حالت میں اور میم کے فتحے کے ساتھ، من فزع یومئذ، ہے نا، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ من جاء بالسیئۃ ای الشرک فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا، برائی لے کر کے آئے گا، یعنی شرک لے کر کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہروں کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، بیان ولیتہا، یعنی جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا، ولیت بیان ولیتہا، بیان ولیتہا، وہی طور کہ ان کو داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ ذکرت الوجوہ، وجوہ کا ذکر بطور وجوہ کا ذکر کیا گیا، لأنہا موضع الشرف، اس لیے کہ یہ تمام حواس میں سے سب سے اشرف جگہ ہے، فغیرہا من باب اولا، تو وجہ کے علاوہ دیگر اعضاء اور جوارح بدرجہ اولا جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرمایا کہ قبت کا معنی کیا کیا کہ ولیت، کیا ہے؟ ولیت، یعنی جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور تمام اعضاء کو چھوڑ کر کے صرف چہرے کا ذکر کیا گیا کہ ان کے چہرے کو داخل کیا جائے گا جہنم میں، اس لیے کہ جتنے اعضاء ہیں ہمارے سب سے اشرف اور عمدہ کون ہے؟ چہرہ ہے، تو چہرے کا ذکر کر دیا، اشرف اور اعلیٰ کا ذکر کیا، تو ہاتھ اور پیر کا ہے بدن پورا بدرجہ اولا اس میں شامل ہو جائے گا، ہے نا۔
تو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ صرف چہرہ جہنم میں داخل کیا جائے گا بقیہ دھر باہر رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ چہرے کا ذکر اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، جب چہرہ جہنم میں داخل کیا جائے گا تو پورا بدن بدرجہ اولا اس میں شامل کر لیا جائے گا، ہے نا، اس میں داخل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی شرک لے کر کے آئے گا تو ان کے چہرے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بئی طور کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور چہروں کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ تمام حواس خمسہ میں تمام حواس میں سب سے اشرف ہے، اور تو چہرے کے علاوہ جو دیگر اعضاء ہیں بدرجہ اولا جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيتًا، اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہا جائے گا جہنمیوں سے کہ هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصی، کہ نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جا رہا ہے بدلہ مگر اسی چیز کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی حل جو ہے کیا ہے استفہام، حل جو ہے نا، حل جو ہے نافیہ، کیا ہے، حل برائے نفی ہے، حل برائے سوال نہیں ہے، حل برائے نفی ہے کہ تم کو اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا، یا تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم کیا کرتے تھے، اور تم کو اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ نفی نفی اس بات کا معنی کر دیں گے، نفی نفی اس بات ہے نا، تو تم کو اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی شرک اور معاصی۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ تم کو بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر اس چیز کا، تو نفی نفی مل کر کے اس بات کہ تم کو اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی شرک اور معاصی گناہ۔ قُلْ لَهُمْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ أَيِ الْمَكَّةَ الَّذِي حَرَّمَهَا، آپ ان سے کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے پروردگار کی، یعنی مکہ کے پروردگار کی، الَّذِي حَرَّمَهَا، جس پروردگار نے مکہ کو محترم بنایا، اَيْ جَعَلَهَا حَرَمًا آمِنًا، یعنی مکہ کو حرم بنایا، امن کی جگہ بنایا، لَا يُسْفَكُ فِيهَا دَمُ إِنسَانٍ، اس میں انسان کا خون بہایا نہیں جاتا، وَلَا يُظْلَمُ فِيهَا أَحَدٌ، اور اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وَلَا يُصَيْدُ صَيْدُهَا، اور اس کے شکار کا شکار نہیں کیا جاتا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، اس کے گھاس کو اکھاڑا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، مکہ کے امن اور حرم ہونے کی گواہی دیتی ہیں کہ حرم کے اندر مکہ میں کیا ہے، خانہ کعبہ جو حرم کا علاقہ ہے، حدود حرم، تو ان حدود حرم میں نہ کسی کا خون بہایا جائے گا، نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا، نہ گھاس اکھاڑا جائے گا، نہیں کیا ہے پرندوں کا شکار کیا جائے گا، چرندوں کا شکار کیا جائے گا، کوئی شکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خدا کا حرم ہے، کیا ہے، یہ محترم جگہ ہے، یہاں کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے، سمجھا، نہ انسانوں کے ساتھ نہ جانوروں کے ساتھ، کچھ بھی نہیں، سمجھا، یہ امن ہے، جو کچھ بھی جو چلا ہے جو ہے وہاں وہ امن میں ہے، کیا ہے، خدائی امن میں ہے۔ ذالک من النعم علی قریش، اور یہ قریش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، سمجھا، یہ قریش علی قریش اہلہا، یہ قریش جو کہ مکہ والے ہیں ان پر خدا کی نعمتوں میں سے ہے۔ فی رفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے بلند کیا، ان بلدہم العذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کے شہر سے عذاب کو، اور والفتنہ الشائعۃ فی جمیع بلاد العرب، اور ان تمام فتنوں کو جو پھیلے ہوئے تھے عرب میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ حرم شریف تمام عرب میں فتنہ پھیلا ہوا ہے، خود ریزی فساد ہے، لیکن حرم کیا ہے، محفوظ ہے، یہاں ایک جانور کا شکار تک نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک گھاس کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے، پورے عرب میں بدامنی ہے، سمجھا، ہر طرف لوٹ مار چوری چنڈاری ڈاکہ زنی ہے نا، خود ریزی ہے، لیکن حرم میں کوئی خود ریزی نہیں ہے، تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے قریشیوں کے لیے، ہے نا۔ اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو کتنا بڑا اونچا مقام دیا کہ جہاں جا رہے ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، تمام کے کارواں اور قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن قریش کے کارواں اور قافلے کو لوٹا نہیں جاتا۔ تو فرمایا کہ آپ کہیے ان سے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے پروردگار کی، یعنی مکہ شہر کے پروردگار کی، جس پروردگار نے اس کو امن والا بنایا، حرم بنایا، اس میں کسی انسان کا خون بہایا نہیں جاتا، اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اس کے شکار کو اس کے شکار کا شکار نہیں کیا جاتا، اور اس کے گھاس کو اکھاڑا نہیں جاتا،
اور یہ قریش پر جو کہ مکہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہر سے عذاب کو اٹھا لیا اور ان فتنوں کو جو پھیلے ہوئے تھے پورے عرب میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہر چیز ہے، وہی اس کا فہو ربہ، وہی اس کا رب ہے، وخالقہ اور اس کا خالق ہے، ومالکہ اور اس کا مالک ہے، وامرت ان اکون من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاؤں، اس کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تم پر، تلاوت دعوت الایمان، ایسی تلاوت جو ایمان کی داعی ہو، یعنی ایمان کی طرف پکارنے والی دعوت کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کروں، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تاکہ قرآن کی تلاوت کو سن کر کے اور قرآن کی تلاوت کو سمجھ کر کے لوگ کیا ہے ایمان کو قبول کریں، اور یہ تلاوت داعی بن جائے، سبب بن جائے کس کا؟ ایمان کا۔ تو آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تلاوت کروں قرآن کی تم پر، تمہارے سامنے، یعنی ایسی تلاوت جو کہ ایمان کی داعی ہو، ایمان کی طرف پہنچانے والی ہو، ایمان کی طرف لے جانے والی ہو یا بلانے والی ہو۔ فمن اهتدى له جو کوئی ایمان کی دعوت کو قبول کرے گا، جو کوئی ہدایت کو قبول کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پائے گا، اي لأجلها یعنی اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت پائے گا، لأن ثواب اهتدائه له اس لیے کہ اس کی ہدایت حاصل کرنے کا ثواب اسے ہی ملے گا، دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ ومن ضل عن الایمان اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا ایمان سے، واقتا طریق الہدا اور ہدایت کے راہوں کو میں غلطی کر جائے گا، فقل له انما انا من المنذرین تو آپ ان سے کہیے کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، المخوفین خوف دلانے والوں میں سے ہوں، یعنی جو کوئی ہدایت پائے گا اپنے لیے ہدایت پائے گا، اس کا ثواب اسے ہی ملے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال اسے ہی جھیلنا پڑے گا۔ میرا کام تو ڈرانا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، انا النذیر العیان میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو حضور کا کام تو ڈرانا ہے، کس کو؟ نافرمان بندوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، مومن بندوں کو اللہ کی بشارت دلانا ہے نا۔ تو رسول کا کام یہ ہے، رسول اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، ہدایت کی راہ کو چھوڑتا ہے، گمراہی اختیار کرتا ہے، تو اس کا وبال اسے ہی جھیلنا پڑے گا، اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے نا۔ فلیسا علیہ الا التبلیغ چنانچہ میرے ذمے نہیں ہے مگر تبلیغ، میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا، میں پہنچا دے رہا ہوں۔ وہذا قبل الامر بالقتال اور یہ حکم امر بالقتال سے پہلے ہے، کیا ہے؟ یعنی جہاد کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے یہ سب باتیں ہیں کہ ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، مانو یا نہ مانو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو طاقت و قوت دے دی تو بتلایا گیا کہ کافروں کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے گا، سمجھا، اور کہا جائے گا اسلام قبول کرو محفوظ رہ جاؤ گے، اسلام قبول کر لیں گے تو بھائی بھائی ہیں، نہیں اسلام قبول کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جزیہ دو، ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، اگر جزیہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا، ہے نا۔ تو جہاد کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ حکم ہے کہ اسلام پیش کیجئے، اسلام قبول کر لے تو ٹھیک، نہیں تو جزیہ کا حکم دیجئے، جزیہ قبول کر لے تو ٹھیک، نہیں تو ان سے قتال کیجئے۔ لیکن آیت جہاد سے پہلے یہ حکم کیا تھا؟ یہی سب تھا کہ آپ صبر کیجئے، آپ برداشت کیجئے، ہے نا، آپ ان سے انتقام کی فکر نہ کیجئے، ہے نا، یہی سب حکم تھا۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ جہاد سے پہلے کی ہے کہ میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت پاؤ یا نہ پاؤ یہ تمہارا کام ہے، ہدایت پاؤ گے تو اپنے لیے، گمراہی اختیار کرو گے تو اپنے ہی لیے۔ فَقُلْ لَهُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ فَوَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، القریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا کہ تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے، فَأَرَاهُمُ اللَّهُ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھلا دیا، یوم بدر بدر کے دن، القتل والسبی وضرب الملائکۃ وجوہہم وادبارہم کہ بدر کے دن اللہ نے نشانی دکھلا دیا، قتل کی نشانی، قید کی، اور فرشتوں کے ان کے چہرے اور پشتوں پر مارنے کی، وَأَجَّلَهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جلد جہنم میں پہنچا دیا، اور تیرا پروردگار غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو یا یہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اس آیت کے اندر کہ اپنی نشانیاں دکھلائے گا، ہے نا، اور نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ مسلمانوں کو کافروں پر مسلط کر دیا گیا، کہاں؟ جنگ بدر میں، کہ 70 سورما ان کے مارے گئے، 70 کیا ہوئے؟ گرفتار ہو گئے۔
فرشتے اترے مسلمانوں کی نصرت کے لیے، فرشتوں نے قتل و قتال میں حصہ لیا، فرشتوں نے گردنوں پر بھی وار کیا کفاروں کے، اور فرشتوں نے پشت پر بھی مارے، ہے نا. تو یہ سب عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا مشاہدہ مقام بدر میں کروا دیا، مسلمانوں کو مٹھی بھر جماعت کو کافر پر غلبہ دے کر کے ان پر مسلط کر کے، ہے نا. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کیا ہے؟ تو آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا کہ تم اس کے ذریعے سے تم اس کو پہچان لوگے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا بدر کے دن نشانی قتل کی اور قیدی بنانے کی، اور فرشتوں کے ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر مارنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کنویں جہنم میں پہنچا دیا جلدی سے. اور تیرا پروردگار غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو وہ لوگ کرتے ہیں یا تم لوگ کرتے ہو.